سوال کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سوال کے لیے آپ لائن میں تشریف لائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. کوشش کریں کہ سوال مختصر ہو اور موضوع ہی سے متعلق ہو. خیال رہے کہ یہ مناظرے کی مجلس نہیں ہے، لہذا اگر کوئی دوسرا سوال کرنا ہو تو دوبارہ لائن میں آئیں. یہ ہماری ترجیح ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی. کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن اگر موجود ہوں گے تو اسے یہ اصول ضوابط تو اسے ترجیح دیا جائے گا. یہ اصول و ضوابط آپ سامعین کے فوائد کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے. میں سب سے پہلے مائک نمبر 1 کے سائل سے سوال کرنے والے سے اس کو اجازت دوں گا، لیکن ایک اور گزارش ہے کہ سائل سوال کرنے والے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یا پیشہ ضرور بتائیں. میرا نام مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں. ابھی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بنا وجہ فساد مت پھیلاؤ، شانتی بنی رہے تو بنی رہنے دو، یا بنا وجہ قتل بھی مت کرو. لیکن آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار پہلا اور سیکنڈ میں جتنے لوگ نہیں مارے گئے اتنا ریلیجن کے نام پہ مارے گئے لوگ. سمجھو ہندو مسلم ہے یا عیسائی مسلم ہے، سارے ورلڈ میں، تو یہ غلط نہیں ہے. اور دوسرا ایک بات بتانے کا ہے کہ کئی سالوں پہلے جب ایودھیا کا وہ ہو گیا تھا تو ذاکر نائک نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی ہندو ہے مدد چاہتا ہے تو میں کرے گا. ہم لوگ تبھی مجھے بولا تھا. تو یہی اصلی بھائی چارہ ہے یہ عالمی. مہیش مہتا بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ادارے جب ادارہ شروع ہوا تھا 1991 میں، اس وقت سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اور اس وقت جو کوئی ہمارے لائبریری میں سے سب سے زیادہ جو ویڈیو کیسٹ لیتا تھا کوئی مسلمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ماشاءاللہ. آج وہ کہہ رہے کہ ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے. ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی ہر کانفرنس میں ہمارے آتے ہیں اور اکثر سوال پہلے پوچھتے اور کہا تھا کہ میں نے اس وقت کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، اگر کوئی ہندو کی مدد کرنا، ہر انسان کی مدد کرنا فرض ہے، چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو. اور اب بھی ماشاءاللہ ہم ہندوؤں کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور یہ جو کانفرنس ہے یہ کانفرنس سب کی مدد کر رہا ہے، مسلمان کی بھی، عیسائی کی بھی، ہندو کی بھی. جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ اسلام میں کسی دوسرے کا قتل کرنا غلط ہے، فساد پھیلانا غلط ہے، معصوم کا قتل کرنا غلط ہے، چاہے ہندو یا مسلمان ہو. لیکن آج کی تاریخ میں دھرم کے بنیاد پر قتل ہو رہا ہے ہندو مسلم میں، اور اتنا قتل ہو رہا ہے کہ جتنا ورلڈ وار 1 اور 2 میں نہیں ہوا. اور جو آپ کہتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں، لیکن یہ بات جو ہو رہی ہے بالکل غلط ہے. اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں. ہم یہ کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہندو مسلمان کو صحیح طریقے سے سمجھے اور مسلمان ہندو کو صحیح طریقے سے سمجھے تو یہ لڑائی مٹ جائیں گی. اور آپ نے میرے لیکچر سنا ہوگا ٹیررزم اور مسلم مونوپولی. یہ ٹیررزم مسلم مونوپولی جو ہے اس میں نے کہا کہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا دوسرے کوئی دھرم والوں کا قتل کرنا. اب بھگوت گیتا پڑھو، وید پڑھو، قرآن پڑھو، بائبل پڑھو، یہ نہیں سکھاتا. لیکن میرے نزدیک یہ مونوپولی جو ٹیررزم کی ہے وہ ہے پولیٹیشنوں کی. یہ پولیٹیشین لوگ جو ہوتے ہوئے یہ عام طور پہ بھڑکاتے ہیں لوگ کو دھن کے بنیاد پر، اور ہم معصوم لوگ
ان کے بھڑکاؤ میں آ جاتے ہیں. آپ جو دیکھیں گے جتنے دنگے فساد ہوئے, چاہے گجرات میں ہو, چاہے اودھیا میں ہو, چاہے بامبے میں ہو, اس کی بنیاد کون تھی؟ پولیٹیشین. وہ غریب کو اکساتے ہیں. وہ بیچارہ غریب اپنے خود کے دھرم کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بھڑکاتے ہیں. اسی لیے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں. اور اس دیش میں, ہندوستان میں سب سے زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں دھرم کے نام سے. اسی لیے اس کانفرنس کے ذریعے, ابھی آپ ماشاءاللہ آپ ہمارے وہاں ادارے میں آتے, کانفرنس میں آتے, آپ کو اسلام دھرم سے بالکل شکایت نہیں. کوئی مسلمان اگر آپ کے خلاف ہوگا, کچھ آپ کو تکلیف دیں گا تو بے شک آپ اس کے خلاف ہوتے, لیکن اوور آل آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی تو آپ مسلمان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے. جہاں تک کہ میں جانتا ہوں, آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسے کانفرنس میرے حساب سے اور ہونا چاہیے. دے شوڈ, جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے. اختلاف تو رہنے والا ہے, ہم اختلاف کے اوپر بحث نہ کریں, جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کریں. میں چاہوں تو ایک لمبی تقریر کر سکتا ہوں, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. یہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں اور کروں گا بھی نہیں, کیونکہ میں امن چاہتا ہوں. تو امن کی بنیاد ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. اور یہ سمجھے کہ ہمارا ایشور ایک ہے, ہمارے پالنے والا ایک ہے, ہمارا پالنے والا ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے. اور اگر ہم ایک ہی خالق کی عبادت کریں اور اسی کو مانیں تو یہ دھرم کے بنیاد پر فساد بالکل مٹ جائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اور اسلام کو پڑھے, مسلمان ہندو دھرم کو پڑھے, ایک دوسرے کو سمجھے اور کم از کم یکسانیت پہ عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہیں اس کے بارے میں کل ڈسکس کر سکتے, آج کم از کم یکسانیت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنگے فساد بند ہوں گے اور یہ قتل ایک دوسروں کا دھرم کے بنیاد پر بند ہو جائیں گا. اچھا, میرے لیے میں بتا دوں کہ میں ہندو مسلم میں بھید نہیں رکھتا ہوں, اور میں کئی مسلم یتیم خانے پورے انڈیا میں وہاں ڈونیشن دیا ہے. میں زکوٰۃ تو نہیں بولے گا کیونکہ میں مسلم نہیں ہوں, تو میں بھید نہیں کرتا ہوں, سمجھا. ماشاءاللہ مہیش بھائی, وہی تو میں کہتا ہوں, اگر باقی ہندو بھی آپ کی طرح اسلام کو جانے اور سمجھے تو انشاءاللہ یہ نفرت مٹ جائیں گی اور ہم ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. دوسرا سوال بہنوں کے سیکشن سے, مائک نمبر 3 سے. ایک نان مسلم سسٹر جاننا چاہتی ہیں کہ ان کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ایک غیر مسلم بہن جاننا چاہتی ہے کہ اسے مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے, نمبر 1. اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اگر وہ مانے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. اور اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور جو احکامات دیے ہیں قرآن مجید میں, اور اللہ کے رسول نے جو حدیث میں دیے, اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی انہیں تعلیم ہوگی اسلام کے بارے میں اور اسلام پہ عمل کر سکیں گے. لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف یہ ماننا پڑے گا خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف خدا کی کرنا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے. یہ 2 چیز کافی ہے اسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. جزاک اللہ.